حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت کی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گزار دی، اور آپ کو احساس ہونے لگا تھا کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب انہیں فکر ہونے لگی تھی کہ اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کریں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنی بھتیجی رفقہ سے کر دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں کچھ عرصے کے بعد 2 جڑواں بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ایک بیٹے کا نام عیس رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ دونوں بھائی جب جوان ہوئے تو عیس کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے کر دی جو بہت سرمایہ دار تھے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی دوسری بیٹی کو پسند کرتے تھے، لہٰذا ان کے ماموں نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ اس زمانے میں ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ شادی کرنا حرام کر دیا گیا، اور اسلام میں شرط یہ لگائی کہ ایک بہن کے زندہ ہوتے ہوئے دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اور یہ شریعت کا قانون آج تک چل رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویوں لیا اور راحیل نے اپنی اپنی باندی بلہا اور زلیہ کی شادی اپنے شوہر سے کرا دی۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو گئیں، اور چاروں بیویوں سے اولادیں پیدا ہوئیں، جو کہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ایک بیٹے سے ایک مکمل خاندان بنا، اور یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 5-6 برس کی تھی، تب آپ نے ایک شب خواب دیکھا۔ جب آپ صبح اٹھ کر اپنے والد کے پاس آئے اور انہوں نے پہلے تو سلام کیا، پھر بولے، ابا جان، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا، اور کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں نہیں بتانا، اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب مت بتانا۔ مجھے ڈر ہے
کہ وہ سارے حسد سے تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خوشخبری دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیغمبری عطا کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم سردار بنو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بیٹے ناراض رہتے تھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے کہ یوسف کو اپنے راستے سے کیسے ہٹائیں۔ اگر یوسف نہیں ہوتا تو ابا جان ہم کو محبت کرتے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو بکریاں چرانے کے بہانے جنگل لے جائیں گے اور پھر جنگل میں ہی اس کو جان سے مار دیں گے۔ ایک دن سب مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ابا جان ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے ساتھ آج یوسف کو بھی جنگل لے جائیں، یہ بھی وہاں پر ہمارے ساتھ کھیلیں گے اور ہم لوگ اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیے کیونکہ ہم بھی تو یوسف کے بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں جانتا ہوں تم یوسف کے بھائی ہو، مگر یوسف ابھی چھوٹا ہے، اسے جنگل لے جا کر کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کی وجہ سے یوسف سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے، اس لیے جب یہ بڑا ہو جائے تب لے جانا۔ لیکن بیٹوں نے اپنے والد سے اپنے ساتھ یوسف کو لے جانے کی بہت التجا کی اور حفاظت سے گھر واپس لانے کا وعدہ کیا۔ تب کہیں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ جب سب بھائیوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو چوم کر رخصت کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، اس کی حفاظت کرنا اور صحیح سلامت گھر واپس لانا، بیٹوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور اپنے ساتھ یوسف کو لے کر جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے کیونکہ انہیں پہلی بار گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تھا۔ جنگل پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے پیٹنے لگے ان کے بھائی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ اپنے بھائیوں سے پوچھتے رہے کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، تیری وجہ سے ابا جان ہمیں پیار نہیں کرتے، اس لیے تجھے مار رہے ہیں۔ ان کے بھائی لاوی نے یوسف کو بچانا چاہا مگر وہ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے یوسف کا کرتا اتار کر یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور کرتے پر کسی جانور کا خون لگا کر روتے ہوئے گھر واپس آئے اور بولے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو پکڑ کے لے گیا۔ ہم نے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ ہم اس کا یہ کرتا لے کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا اور اس پر لگا ہوا خون۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ کرتے کو پھاڑے بنا یوسف کو کھا گیا؟ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں۔ سچ سچ بتاؤ، یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ یہ جھوٹی بات مجھے بتا رہے ہو، لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہی اس معاملے کو کھولے گا۔ اور پھر رونے لگے۔ ادھر ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ جب وہ اس جنگل سے گزرا تو اس نے کنواں دیکھا اور پانی پینے کے لیے قافلہ کنویں کے پاس آ کر رکا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تب انہوں نے کنویں میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر نکالا اور اس بچے سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کنویں میں کیسے گر گئے؟
حضرت یوسف علیہ السلام بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک کرتا لائے تھے۔ وہ کرتا انہوں نے حضرت یوسف کو پہنایا اور کہا، رنج نہ کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ قافلے والوں کے بہت پوچھنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ بچے کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، تبھی یوسف کے بھائی وہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کنویں میں یوسف زندہ ہے یا مر گیا۔ جب انہوں نے یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے، اسے تم لوگ کہاں لے جا رہے ہو؟ اسے تو ہم کھوجتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، یہ گھر سے بھاگ کر آیا ہے، اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، آپ چاہیں تو اسے خرید سکتے ہیں۔ قافلے کا سردار جس کا نام مالک تھا، اس نے 18 دینار میں ان سے حضرت یوسف کو خرید لیا اور ان سے ایک فروخت رسید پر دستخط بھی کروا لیے۔ انہوں نے سوچا چلو اب ہمیں یوسف سے چھٹکارا مل گیا، اور ہنسی خوشی سب بھائی گھر واپس آ گئے۔ ادھر قافلے والوں نے یوسف کو مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں وہاں کے وزیر خزانہ کو فروخت کر دیا، اور اس کی بیوی زلیخا کو وہ رسید بھی دے دی جو کہ یوسف کے بھائیوں نے دستخط کر کے مالک کو دی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یوسف کی پرورش وزیر خزانے کے یہاں ہونے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں رات دن روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ تبھی مصر اور آس پاس کے شہر میں قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا۔ جب مصر میں حضرت یوسف کے بھائی پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ ان کے بھائی اپنی غلطی پر بہت نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد کے بارے میں معلوم کیا تو ان کے بھائیوں نے کہا، وہ تمہاری جدائی میں روتے روتے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ تب انہوں نے اپنا کرتا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر کنویں میں انہیں پہنایا تھا، وہ کرتا انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا، یہ لے جا کر ابا جان کو دینا، وہ اسے اپنی آنکھوں پر لگائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اور ان سے کہنا اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مصر آ جائیں، اب ہم سب یہیں پر رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی نے جب جا کر اپنے والد کو یہ خوشخبری دی کہ ہمارا بھائی یوسف زندہ ہے اور مصر کا وزیر خزانہ ہے، اور اس نے یہ کرتا بھیجا ہے اور کہا ہے اسے آپ اپنی آنکھوں پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی آنکھوں میں آ جائے گی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اس کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کرتا آنکھوں سے لگایا تو ان کی روشنی واپس آ گئی۔ سب بیٹوں نے اپنے والد سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ یوسف نے ہمیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے، اور پورے اہل و عیال کے ساتھ آپ کو مصر بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کا بادشاہ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب سجدے میں گر گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور حضرت یوسف سے کہا، بیٹا، یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ جو خواب تم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ 11 بھائی ستارے ہیں اور تمہاری والدہ اور والد چاند سورج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو
40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملایا، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان۔